آج پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ ہماری کارروائیاں تو ابھی شروع ہوئی ہیں اور ہم اپنے حملوں کی رفتار بڑھا رہے ہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایران کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں جبکہ امریکی طاقت مکمل طور پر غالب ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگسیٹ کے مطابق امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے اور آج مزید بمبار اور لڑاکا طیارے خطے میں پہنچ رہے ہیں۔ پیٹ ہیگسیٹ نے مزید کہا کہ ہماری فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ کے لیے ایران کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ اس پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران میں فضائی بالادستی قائم کرنے کے بعد امریکہ ایران کے اندر گہرائی تک حملے شروع کرے گا۔ جنرل ڈین کین نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلز کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی ہے اور میزائلز کی شرح لڑائی کے پہلے دن کے مقابلے میں 86% تک کم ہو گئی ہے اور ایران کے ڈرونز کی تعداد میں بھی 73% کمی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنی جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے ڈیفنس کانٹریکٹرز پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ امریکہ ایران میں حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے کرد فورسز کو مسلح کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج بھی ایران نے خطے بھر میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے مطابق اس نے آج امریکی اور اسرائیلی اہداف کے خلاف 40 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں آج بھی ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ آج ترکی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایئر اسپیس میں نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ایرانی میزائل مار گرایا ہے۔ آج پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکہ کو مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی ایئر اسپیس میں ایرانی میزائل کو ناکارہ بنانے کا علم ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اس واقعے سے نیٹو کے اجتماعی دفاع کا آرٹیکل 5 ٹریگر ہو سکتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو فون کر کے اس حملے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جو تنازع کو مزید بڑھائے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 3 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرونز مار گرائے ہیں جبکہ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے الجفرا بیس میں تعینات فرانس کے رافیل طیاروں نے متحدہ عرب امارات کی طرف داغے گئے ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کل رات کو ایران نے دبئی میں امریکہ کے سفارت خانے کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا جس کے بعد امریکہ نے یہ سفارت خانہ بھی بند کر دیا جو اس سے پہلے ریاض اور کویت سٹی میں اپنے سفارت خانوں کو بھی ایرانی حملوں کے بعد بند کر چکا ہے۔ دبئی میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد کے مناظر بھی سامنے آ گئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد سفارت خانے کی عمارت کے قریب ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دھوئیں کا گہرا بادل نظر آتا ہے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج ایران سے داغے گئے 10 ڈرونز اور 2 کروز میزائلز کو ناکارہ بنا دیا ہے جبکہ الجزیرہ کے مطابق قطر نے پاسداران انقلاب سے منسلک 2 سیلز کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے جب اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد ایسی گرفتاریاں عمل میں آئی ہوں۔ اس کے علاوہ کویت کی فوج نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود میں میزائلز اور ڈرونز کی لہر سے نمٹ رہی ہے جبکہ سعودی حکام کے مطابق آج ایک بار پھر سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی آرامکو کی راس تنورہ ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے، تاہم اس حملے کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو بھی راس تنورہ ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ڈرون گرنے کے بعد ریفائنری میں آگ بھی لگی تھی جس کے بعد سے سعودی عرب نے اس ریفائنری کو عارضی طور پر بند کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی بحرین میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور ان حملوں کے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بحرین میں ایک ملٹری بیس پر ہونے والے ڈرون حملے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون فضا سے سیدھا فوجی اڈے کو ہٹ کرتا ہے جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ کے بلند شعلے نظر آتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے غیر معمولی رد عمل کی وجہ سے شدید فوجی نقصانات کا سامنا ہے اور اب تک 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم خود امریکہ کے اعلیٰ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ مزید ہلاکتوں اور نقصان کا خدشہ ہے۔ آج امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی کہا کہ ڈرونز کو روکا جا رہا ہے مگر ایرانی ڈرونز کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ کچھ ڈرونز کو نہ بھی روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ آج ایرانی فورسز نے شمالی عراق کے نیم خود مختار کرد علاقے میں ایرانی کرد اپوزیشن گروپ کے ہتھیاروں کے ڈیپو پر ڈرون حملہ کیا ہے جس میں 2 کرد جنگجو زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ ایران نے طویل عرصے سے شمالی عراق کی کرد حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے ہاں ایسے مسلح گروہوں کو پناہ دیتی ہے جو ایران پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ان ایران مخالف کرد گروپس کو مسلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس وقت ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ بمباری کا سلسلہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور اب تک ان حملوں میں شہید ہونے والے ایرانیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق آج بھی تہران کے مختلف حصوں میں نئے دھماکے ہوئے ہیں۔ تہران کے مشہور آزادی اسکوائر سے کل
امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے بعد انتہائی خوفناک مناظر سامنے آئے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ تہران میں ہونے والی اس تباہ کن بمباری کے بعد ایران کے پریس ٹی وی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تباہی کے مناظر اور حملے میں زخمی ہونے والے افراد دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ تہران میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی یاد میں آج منعقد ہونے والی تعزیتی تقریب بھی مؤخر کر دی گئی ہے۔ تہران کے علاوہ ایران کے وسطی صوبے اصفہان میں بھی بمباری ہوئی ہے اور ان حملوں میں ایرانی میڈیا کے مطابق کم از کم 5 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے تہران کے اوپر ایک ایرانی طیارہ مار گرایا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے کرمان صوبے میں اسرائیلی ساختہ ہرمیس ڈرون کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے مجموعی طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 ہرمیس ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ وہ دنیا بھر میں توانائی کی تجارت کو بحال کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میں بین الاقوامی آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے امریکی نیوی تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی کمپنی سے ان جہازوں کو انشورنس کی بھی بات کی تھی اور اس کے بعد بھی مگر یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں بھی اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اور لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے سرحد کے ساتھ لبنان کے علاقے میں مزید پیش قدمی کی ہے اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے لبنانی علاقوں میں مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج امریکی سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف اپنی کارروائی کے دوران 17 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ بریٹ کوپر نے مزید کہا کہ دہائیوں سے ایرانی حکومت بین الاقوامی بحری نقل و حرکت کو ہراساں کر رہی تھی۔ آج خلیج عرب، اسٹریٹ آف ہرمز یا خلیج عمان میں کوئی بھی ایرانی جہاز فعال نہیں ہے اور ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ایڈمرل بریٹ کوپر کے مطابق اب تک امریکہ کے آپریشن ایپک فیوری میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اور 200 سے زیادہ لڑاکا طیارے شامل ہیں اور حملے 24 گھنٹے جاری ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اب ہم اس آپریشن کے آغاز کے صرف 100 گھنٹوں سے بھی کم عرصے میں تقریباً 2000 اہداف کو 2000 سے زیادہ ہتھیاروں کے ذریعے نشانہ بنا چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے جواب میں ایران نے 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز اور 2000 سے زائد ڈرونز امریکی اور اسرائیلی اہداف کی طرف داغے ہیں اور اس حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن ایڈمرل بریٹ کوپر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔